السلام علیکم ناظرین و سامعین، انسان نما انسان سے انسان تک کا سفر کی یہ دوسری آڈیو ہے۔ انسان کے اس بڑے ہوئے دماغ سے انسان کے اجداد نے دو دریافتیں کی، جس میں سے ایک کی ہمارے پاس واضح مثالیں ہیں اور دوسرے کے بارے میں ہم اندازہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی واضح مثال 2 کروڑ سال پہلے آسٹروپیتھیکس مخلوق نے پہلے پتھر کے ہتھیار بنائے، جس میں اس نے پتھر کے ٹکڑوں کو نوک دے دی، اور اگلے 10 لاکھ سالوں میں انسان نے اس میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں کی، بلکہ اس نے صرف اتنا سیکھ لیا کہ وہ ان پتھر کے ٹکڑوں کو جمع کرنے لگا۔ اس پیش گوئی اور صلاحیت کی وجہ سے وہ نیچر کی ان پابندیوں سے آزاد ہونے کے قابل ہو گیا جو نیچر تمام حیات پر عائد کرتی ہے۔ ان اوزاروں کا اتنے لمبے دور تک استعمال انسان کی ایجاد کی صلاحیت کا مظہر ہے۔ یہ ایک بالکل سادہ طریقہ تھا۔ انگوٹھے کو مٹھی کی طرف موڑنا ایک طاقت کی نمائندگی کرتا تھا۔ انسان کے اجداد کے انگوٹھے چھوٹے تھے، اس لیے وہ نازک کام نہیں کر سکتے تھے، لیکن طاقت کا استعمال کر سکتے تھے، اور یہ یقیناً گوشت خوروں کا کام ہے کہ وہ ایسے آلات ایجاد کریں جو حملہ کر سکیں اور کاٹ سکیں۔ دوسری ایجاد سماجی ہے، اور ریاضی کی زیادہ پیچیدہ حاصلات سے یہ نتائج اخذ کرتے ہیں کہ آسٹروپیتھیکس کی جو کھوپڑیاں اور ڈھانچے اب تک دریافت کیے جا چکے ہیں، ان میں سے زیادہ تر 20 سال کی عمر سے پہلے مر گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے یتیم بچے ہوں گے۔ آسٹروپیتھیکس کا بچپن یقیناً بہت طویل ہوگا، جیسا کہ تمام پرائمیٹس بندر کی نسل کا ہوتا ہے۔ 10 سال کی عمر تک پہنچ جانے والے بچے ہی ہوں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کوئی ایسی تنظیم ہوگی جو 10 سال کے بچوں کی نگہداشت کرتی ہوگی، یا ہو سکتا ہے انہیں گود لے لیا جاتا ہو، اور یوں وہ قبیلے کا حصہ بن جاتے ہوں گے اور ایک طرح سے تعلیمی یافتہ ہو جاتے ہوں گے۔ یہ کلچر کے انقلاب کی طرف ایک اہم قدم تھا۔ ہم کس نقطے پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا یہ پیشرو کب انسان بنا؟ یہ ایک نازک سوال ہے، کیونکہ اس طرح کی تبدیلیاں ایک رات میں نہیں ہوتی۔ اصل میں جتنی آہستہ آہستہ یہ تبدیلیاں ہوتی تھیں، انہیں زیادہ تیز ظاہر کرنا ایک احمقانہ کوشش ہوگی۔ 20 لاکھ سال پہلے ہم ابھی تک انسان نہیں ہوئے تھے۔ ہاں، 10 لاکھ سال پہلے ہم تھے، کیونکہ ان 10 لاکھ سالوں میں ایک مخلوق نمودار ہوئی جسے ہومو اریکٹس، سیدھی کھڑی ہونے والی مخلوق کہا جاتا ہے۔ یہ مخلوق افریقہ کے باہر تک پھیل گئی۔ ہومو اریکٹس کی دریافت دراصل چین میں ہوئی تھی، جو پیکنگ مین کے نام سے منسوب ہے، تقریباً 4 لاکھ سال پرانا، اور یہ وہ پہلی مخلوق ہے جو یقیناً آگ استعمال کرتی تھی۔ ہومو اریکٹس میں ہونے والی تبدیلی جس سے انسان بنا 10 لاکھ سال میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن وہ اس سے پہلے ہونے والی تبدیلیوں کے مقابلے میں بڑی باقاعدہ نظر آتی ہیں۔ ان کے جانشین، جنہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں، وہ پچھلی صدی میں جرمنی میں دریافت ہوئے تھے۔ ایک اور تاریخی قدیم کھوپڑی نینڈرتھل مین ہے۔ اس کا دماغ اس وقت 3 پاؤنڈ کا ہو چکا تھا، جو آج کے انسان کا ہے۔ نینڈرتھل مین کی کچھ شاخیں اندازہ ہے کہ مٹ گئیں، لیکن ایسا ممکن ہے کہ ان کی ایک شاخ مشرق وسطیٰ میں ارتقاء کر کے سیدھی ہم ہومو سیپین انسان تک پہنچی۔ پچھلے 10 لاکھ سالوں کے درمیان انسان نے کہیں اپنے اوزاروں کی ماہیت میں تبدیلی کی ہے، جو اندازاً انسان کے ہاتھوں کی بڑھتی ہوئی صلاحیت کی نشانی کرتے ہیں، اور خاص طور پر دماغ کے وہ مرکز جو ہاتھ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پچھلے 5 لاکھ سالوں میں ایک زیادہ بہتر مخلوق
کلچرل اور جسمانی طور پر آسٹریلوپیتھیکس کے دور کے پتھر کے اوزاروں کی نقل کرنے کے بجائے ان سے بہتر اوزار بنا سکتی تھی۔ وہ ایسے اوزار بناتی تھی جس سے بنانے میں اور استعمال کرنے میں زیادہ مہارت کی ضرورت ہوتی تھی۔ مہارت کا یہ ارتقاء اور آگ کا استعمال دو الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے برعکس ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ارتقاء کی اصل روح جسمانی اور کلچرل نئے رویوں کا پیدا ہونا ہے، اور رویے کیونکہ اپنی یادگار نہیں چھوڑتے، اس لیے ہمیں انہیں قدیم ڈھانچوں کی ہڈیوں اور دانتوں میں تلاش کرنے پر مجبور ہیں۔ ہڈیاں اور دانت بذات خود کوئی دلچسپ چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ خود اس مخلوق کے لیے بھی جس کے وہ ہیں، وہ اس کے لیے عمل کے اوزار ہیں۔ ہمارے لیے دلچسپی کا باعث وہ اس لیے ہے کہ یہ آلات اس کے عمل کو ظاہر کرتے ہیں اور آلات میں بہتری، رویوں میں تبدیلی اور بڑھتی ہوئی مہارت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ارتقاء کے دوران میں انسان میں تبدیلیاں یکایک یا الگ الگ نہیں ہوئی۔ کوئی بھی جانور اور خاص طور پر انسان انتہائی نفیس اور مربوط ڈھانچے پر مبنی ہے، اور جسم کے تمام ہی حصے اس کے رویوں کی طرح ہم آہنگی سے ارتقاء کرتے ہیں۔ انسانی ذہن، ہاتھ، آنکھ، پیر، دانت، پورا انسانی ڈھانچہ مخصوص خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ اس کا ہر حصہ انسان کی مخصوص صلاحیتوں کا پورا ایک باب ہے۔ ان خصوصیات نے ہی اسے وہ بنایا جیسا وہ اب ہے۔ کسی بھی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں ارتقاء میں تیز اور رویوں میں زیادہ لچکدار اور باصلاحیت ہے۔ یہ ان اور بہت سے جانوروں کی طرح نہیں ہے جو لاکھوں کروڑوں سال میں ذرا بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ اگر وقت کے اس پیمانے پر دیکھا جائے تو یہ اتنا تبدیل ہو چکا ہے کہ اسے اب اس کی ابتدا سے پہچانا ہی نہیں جا سکتا۔ انسان تمام جانوروں میں سب سے زیادہ شاندار نہیں ہے۔ دودھ پلانے والے جانوروں سے بھی بہت پہلے ڈائناسور اس سے کہیں زیادہ شاندار تھے، لیکن اس کے پاس جو کچھ ہے وہ کسی اور جانور کے پاس نہیں ہے، صلاحیتوں کا ایک ایسا تانا بانا جسے حیات کے 3 ارب سال کے ارتقاء نے مخلوق کی قوت بخشی۔ جسے 3 ارب سال کے ارتقاء نے تخلیق کی قوت بخشی۔ ہر جانور اپنی باقیات چھوڑ جاتا ہے کہ وہ کیا تھا، لیکن انسان وہ واحد جانور ہے جو یہ یادگار چھوڑ جاتا ہے کہ اس نے کیا تخلیق کیا ہے۔ بدلتی ہوئی مخلوقات میں غذا کی تبدیلی 5 کروڑ سال جیسے طویل عرصے میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ انسان کی نسل سے تعلق رکھنے والے بالکل ابتدائی جانور چست آنکھوں اور سبک انگلیوں والے تھے۔ وہ لیمر کی طرح کیڑے مکوڑے یا سبزی خور تھے۔ ابتدائی بن مانس اور انسان چھریرے جسم والے ایجپٹوپیتھیکس اور پروکونسل سے لے کر بھاری بدن والے آسٹریلوپیتھیکس تک سمجھا جاتا ہے کہ وہ سبزی خور تھے، لیکن چھریرے بدن والے آسٹریلوپیتھیکس نے قدیم سبزی خوری کی روایت توڑ دی تھی۔ سبزی خوری سے گوشت خوری تک پہنچنے کے بعد یہ عادت ہومو اریکٹس، نینڈرتھل انسان اور ہومو سیپیم میں بھی برقرار رہی۔ پرانے اجداد چھریرے بدن آسٹریلوپیتھیکس کے بعد انسانی نسل کچھ گوشت کھانے لگی تھی، شروع میں چھوٹے جانور اور بعد میں بڑے۔ پودے کے مقابلے میں گوشت زیادہ پروٹین کا حامل ہوتا ہے، اور سبزی کے مقابلے میں گوشت کھانے سے مقدار اور وقت میں 1/3 بچت ہوتی ہے۔ اس سے انسان کے ارتقاء میں بہت دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ اب اس کے پاس زیادہ وقت تھا اور وہ اسے غذا مختلف ذرائع سے بلا واسطہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ مثلاً بڑے جانور جنہیں وہ محض اپنی جنگلی بھوکی طاقت سے حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس نے قدرتی انتخاب کے ذریعے تمام ابتدائی انسانی نسل کو دماغ میں خواہش اور رد عمل کو سست کرنے کا رجحان پیدا کیا، یہاں تک کہ خواہش کی تکمیل میں
التوا مکمل انسانی خصوصیات بن گئی۔ لیکن غذا کے حصول میں اضافے کی کوشش کا بلاواسطہ سب سے اہم اثر یہ ہوا کہ سماجی عمل اور ابلاغ کی ضرورت میں اضافہ ہوا۔ انسان جیسی سست مخلوق ایک بڑے اور تیز رفتار دلدلی علاقے میں رہنے والے جانوروں کو صرف ایک دوسرے کے تعاون سے ہی گھیر کر شکار کر سکتی تھی۔ شکار کرنا ایک شعوری اور منظم عمل ہے جو زبان اور مخصوص ہتھیاروں کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا تھا۔ جانوروں کے بالکل برعکس ہم جملوں میں شکار کی تفصیلات اور پلان سے ایک دوسرے کو آگاہ کرتے ہیں۔ شکار ایک اجتماعی عمل ہے جس کی انتہا صرف جانور کا قتل ہے۔